جھٹلا دیا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ کافر ہو گئے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ. تو اب اس سے کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کافر ہو گئے؟ رسول پاک کے دیکھنے ہی تھے. ہاں چنانچہ آگے الا من بعد ما جاءتهم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ. تو یہ کافر ہوئے اللہ کی کھلی ہوئی دلیل دیکھنے کے بعد، یعنی رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد. رسول من اللہ، رسول من اللہ، یہ بینہ کی تفسیر قرآن مجید نے فرمائی. اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک کو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ سارے رسولوں کو جھٹلا چکے. اب نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ ابراہیم علیہ السلام پر، نہ یوسف علیہ السلام پر، نہ یعقوب علیہ السلام پر، نہ اسحاق علیہ السلام پر، کسی پر ان کا ایمان نہیں، سب کو جھٹلا دیا. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیم کی شان میں ذرا بھی گستاخی کسی نے کی تو ایک گستاخی کرنے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی، خنزیر بن گئی، سور بن گئی. تو اب آپ سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ورنہ یہ لوگ کیا بنتے اللہ جانے. یہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اس دنیا میں ان کی رحمت لوٹ لو جتنی لوٹنی. اور یہ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اس طرح کا برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ غلط ہیں تو اللہ نے مال دولت ان کو کیوں زیادہ دی ہے. بہت مال، مسلمانوں کے پاس کیا مال ہے. اب آپ یہاں پر بھی دیکھیے، دنیا کے جس کونے میں جا کر دیکھیے تو سب سے بڑا مالدار کون ملے گا؟ کوئی کافر ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طرح سے ٹاٹا برلا یہ وہ سب ہم لوگوں کے ہاں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کو انگلی پر یہودی نچا رہے ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر. اب یہ ہے کہ امریکہ بھی اسی کی دولت پر اب اس کی پوری حمایت کرتا ہے، چاہے وہ سچ بولے، جھوٹ بولے، قتل و غارت کرے، جو کرے، مگر امریکہ اس سے ڈرتا. ہاں کہ جہاں اس نے مٹھی بند کر لی تو امریکہ اجڑ جائے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ساری دولت تو ان کی مٹھی میں. تو اب یہ ہے، تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے. قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالی نے لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا. کہ اگر کافروں کی دولت دیکھ دیکھ کر کے سب لوگ کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں چاندی کی، چھت چاندی کی،
سیڑھیاں سونے کی بن جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا ہم کافروں کو دیتے، مگر صرف مسلمانوں کی رعایت میں کہ ان کا دل ڈاواڈول نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ہم نے کم دیا ہے، اور ان کو بھی مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھو، ان میں اکثر کا یہ حال تھا کہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے اور پیمند لگا لگا کے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک کپڑے میں کچھ صحابہ اصحاب صفہ کے وہ تھے کہ بخاری شریف میں نے پڑھا کہ وہ ان کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ نہ تھا، نماز پڑھتے تو رسول پاک نے ان کو فرمایا تم اپنی چادر کی گانٹی باندھو، یہاں سے گردن سے باندھ کے یوں لاؤ، ادھر کا کنارہ ادھر لے جاؤ، ادھر کا ادھر لے جاؤ، گھٹنے کے نیچے تک پہنچا دو، اور یہ اسی میں نماز پڑھو۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی قعدوا من السجود، جب تک کہ یہ لوگ سجدے سے سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں یا بیٹھ نہ جائیں، اس وقت تک اپنا سر سجدے سے مت اٹھانا۔ اس زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں تو کبھی نہیں تھا، مگر پڑھیں، یہ حکم، یہ اجازت تھی۔ تو ان کو کیوں یہ رسول پاک نے حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ سجدے میں یہ لوگ جائیں تو ایسے نیچے سے دیکھنے پر ان کی ران وغیرہ کا کچھ حصہ نظر آئے، اس لیے عورتوں کو یہ حکم دیا گیا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ کیا حالات تھے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ لمبی حدیث مگر مختصر کر کے میں بتا دوں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سب میٹنگ کر کے سب نے سرکار کے سامنے ایک میمورنڈم پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی عورتوں کو ان کے شوہروں کی طرف سے جو رعایت کپڑے اور ٹھاٹ باٹ کی کچھ ملتی ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی وہ انتظام کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک سرخ ہو گیا، فرمایا تم لوگ دنیا کے چکر میں آ گئی ہو، واللہ لا اکلمکن لا آتیکن شہرا، خدا کے قسم اب تم لوگوں سے 1 مہینے تک میں ملاقات نہیں کروں گا، ملوں گا نہیں۔ اب تو ہنگامہ برپا ہو گیا مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اوالیے مدینہ میں میرا گھر تھا، اور میرا ایک پڑوسی تھا انصاری، تو میں نے اس سے یہ طے کر لیا کہ دیکھ، رسول پاک کی خدمت میں صبح سے لے کر رات تک تو رہنا 1 دن، اور جو دن بھر میں وحی اترے، جو واقعات ہوں سب مجھے آ کے رات کو بتا دیا کرنا، اور 1 دن میں ایسا کروں گا صبح سے لے کر رات تک میں رسول پاک کی خدمت میں رہوں گا، اور جو کچھ ہوگا وہ آ کر تجھے بتا دوں گا۔ اب فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، ایک چادر، ایک
तबंद लपेटे हुए सोया था। दरवाजा आकर के मेरा पड़ोसी पीटने लगा, कहने लगा असम्मा हुआ, क्या यही है वो, यही है वो, कहाँ है? तो मैं घबरा के उठा, आके दरवाजा खोला। मैं क्या बात है? कहा कि लक़द हदसा अम्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मैंने फरमाते हैं कि उस जमाने में हम लोग ये सुना कर आपस में बात सुना करते थे, चर्चा होता था कि गस्सान बादशाह, वो रूमी सल्तनत के मातहत एक बादशाह था गस्सान, वो मदीने पे चढ़ाई करने वाला है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा उससे अजा गस्सान, क्या गस्सान आ गया? गस्सान बादशाह फौज लेके आ गया? तो वो अंसारी बोले बल आज़म मिन ज़ालिक, उससे भी बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा। क्या हुआ? कि इन्नर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्लक़ अज़वाजहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। मैं जल्दी से एक चादर ओढ़ी और ओढ़कर भागा हुआ वहां से आया और आकर सबसे पहले अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के घर में पहुंचा और मैंने कहा अतल्लक़कुन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम लोगों को रसूल पाक ने तलाक दी? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं मालूम है। तो अब मैं उसके बाद मस्जिद नबवी में पहुंचा। खचाखच मस्जिद भरी है और सबका रुख मिंबरे रसूल की तरफ है और सब लोग बैठे रो रहे हैं, हिचकियां ले रहे हैं। इस हाल में सबको देखा तो मैं वहां थोड़ी देर बैठा, मैं भी रोता रहा। उसके बाद मेरे ख्याल में आया कि रसूल पाक बाला खाने पर तशरीफ फरमा है, मटखोटा पर। तो चलो रसूल पाक की बारगाह में तो आया, तो सीढ़ी के पास एक दरबान खड़ा था। तो मैंने समझ लिया कि आज रसूल पाक ने मुलाकात का रास्ता बंद किया हुआ है, इसलिए मैंने फौरन दरबान से कहा इस्ताज़िन लिउमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ उमर के नाम पर रसूल पाक से इजाजत ले लो उमर के हाजिरी की। आया थोड़ी देर के बाद तो कहता है दरबान ने कहा कि रसूल पाक ने कोई जवाब नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं मस्जिद में आया, आके बैठ के सबके साथ रोने लगा, आंख से आंसू बह रहे हैं। फिर दिल में हुक उठी कि चलें रसूल पाक से तो पूछें कि तलाक दी है कि नहीं। अब आया मैं सीढ़ी के पास, फिर कहा दरबान से जाओ रसूल पाक से उमर के लिए इजाजत मांगो। उसने आकर के थोड़ी देर के बाद जवाब दिया कि हुजूर ने कुछ नहीं कहा। मैं फिर मस्जिद में आया, फिर उठा, वही ख्याल आया कि पूछना चाहिए। आया तो रसूल पाक से के पास दरबान को फिर भेजा मैंने, जाओ इजाजत लेकर आओ। तो आकर उसने कहा कि हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में मैं जैसे ही मस्जिद की तरफ मुड़ा तो वो रुके रुके, अभी रसूल पाक ने ऊपर से आवाज दी है कि उसको बुला लो। तो मैं
فوراً چلا گیا سیڑھی پر سے سرکار کی خدمت میں نے عرض کی یا رسول اللہ اطلقت نساءک، اپنی ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق دی ہے؟ فرمایا لا، نہیں تو اتنی خوشی ہوئی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا اسی وقت۔ تو فرماتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کی چھال بھرا ہوا ایک گدا تھا کھجور کی چھال کا، اور اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تکیے میں بھی کھجور کی چھال بھری تھی، ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا صحیح کہ ہم لوگ جب مکے میں تھے تو عورتیں ہم لوگوں سے دب کر رہتی تھیں اور بہت ہم لوگوں کا ادب کرتی تھی، مگر جب مدینے میں آئے تو ہماری بیویوں نے مدینے کی عورتوں کا دیکھا دیکھی اب مردوں پر اپنا روب جمانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ دیکھیے نا کل ہی کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، پلٹ کے اس نے جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا ارے اتنی ہمت کہ تو مجھے جواب دیتی ہے؟ تو اس نے کہا تم کیا ہو، رسول پاک کی ازواج مطہرات بھی سرکار کی باتوں کا جواب دے دیتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا لقد ہلاکت من فعلت، جس نے ایسا کیا وہ ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو رسول پاک مسکرا دیے تو مجھے ہمت ہو گئی، میں بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا ابھی میں نے چند دنوں پہلے حفصہ بنت عمر کو کہا کہ اے حفصہ میں دیکھتا ہوں کہ تم رسول پاک سے بے تکلف ہو کر کے بات کر لیتی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ تم عائشہ کے معاملے پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، انہا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک کی بہت چہیتی ہیں، بہت چہیتی ہیں۔ کہ عمرو بن عاص نے پوچھا احب الناس من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کی نظر میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ کہا کہ ابوہا، ان کے باپ۔ سبحان اللہ، تو ان کے اوپر قیاس مت کرو، وہ رسول پاک کی بڑی چہیتی ہے۔ ہاں، اور انہوں نے سبحان اللہ وہ چہیتی تھی، صرف چہیتی نہیں تھی، دین کا ایک ایک مسئلہ کریت کر رسول پاک سے اتنا یاد کر لیا تھا انہوں نے کہ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے کو طے نہیں کر پاتے تو ام المومنین عائشہ کے پاس کسی آدمی کو بھیجتے، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مسائل میں ان کے پاس بھیجا آدمی کہ جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ اس مسئلے میں رسول پاک کا کیا حکم تھا، تو وہ بتاتی کم سے کم 2 حدیث اس سلسلے میں مجھ کو یاد ہے، مگر خیر ان کی وجہ سے دین کا 1/4 حصہ مسلمانوں میں پھیل گیا، اتنا بڑا درجہ ان کا ہے۔ فقہائے صحابہ میں ام المومنین عائشہ کا بھی نام آتا ہے۔ ہاں، یہ 10-12 فقہا ہیں صحابہ میں،
ان میں ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، اس لیے وہ محبوب، وہ رسول پاک کی اداؤں کو کتنا دیکھتی تھی۔ وہ ایک روز عرض کرتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما ارا ربک الا وقد یسارع فی ہواک، اے اللہ کے پیارے رسول، میں تو آپ کی ایک عجیب شان دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کو پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، کہ آپ کی خواہش ہوئی کہ قبلے کا رخ بدل جائے، بدل گیا، آپ کی خواہش ہو جائے وہ ہو گیا، آپ کی خواہش ہو گئی یہ ہو گیا، جو ہوتا وہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا، جب یہ کہا تو رسول پاک اور زیادہ کھل کے مسکرائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس گھر کا میں نے جائزہ لیا تو صرف ایک بکری کی کھال دباغت کے لیے پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ گدا، یہ ایسا کھجور کی پتیوں یا چھالوں کا یہ تکیہ، یا رسول اللہ روم کا بات